بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اردو جماعت کا پیریڈ ہے اور جماعت ششم ہے، اور آج ہماری حتمی میقات کی آج آخری ویڈیو ہے، اور اس آخری ویڈیو میں ہمارے پاس جو بالکل آپ کے پاس کانٹینٹ میں دیا گیا آخری کام ہے وہ ہے مصدر سے حاصل مصدر، یعنی قواعد میں ہم آج پڑھیں گے مصدر سے حاصل مصدر بنانا، اور اس میں آپ کے پاس کانٹینٹ میں دیے گئے تشبیہات کو آپ کٹ کر دیجیے گا، وہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کام ہے وہ ہے تفہیم مرزا اسد اللہ غالب کے اخلاق اور آداب، ٹھیک، عادات یعنی آپ کی کیا عادت تھی، ٹھیک ہے۔ اور آخری میں جو ہمارے پاس اس میں کام ہے وہ ہے نثر نگاری، اس میں ہم مضمون نویسی کریں گے ہماری اردو زبان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے تدریس کی آپ کے پاس یونٹ نمبر 6 چل رہا تھا، آخری کتاب کا آخری یونٹ ہے یہ، اس میں ہم نے اردو زبان کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا تعارف پڑھا تھا، ہم نے جانا تھا کہ اردو زبان کی ابتدا کیسی ہوئی اور بابائے اردو کسے کہا جاتا ہے، مولوی عبدالحق کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے آپ کو تعارف پیش کیا تھا، اور ہم نے سبق پڑھا تھا ڈاکٹر نذیر احمد کے ناول سے اکبری اصغری والا، جس سے ہم کا نام تھا مراتب عروس، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ اس پہ، اور آخر میں جو ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کا کام ختم کیا تھا وہ تھا ہمارے پاس فارسی الفاظ کا استعمال۔ تو یہاں پر ہمارا جو لاسٹ ویڈیو تھی آپ کو آخری ویڈیو پچھلے ویک کی، ہمارا کام اختتام ہوا تھا۔ آج اس یونٹ کا ہم اس ویڈیو میں اختتام کریں گے، اور یہاں پر آپ کا میقات حتمی کا تمام کام مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس قواعد ہیں، قواعد میں ہمیں جاننا یہ ہے کہ مصدر سے حاصل مصدر بنانا، مصدر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قواعد پہ ہم مصدر، میں آپ کو اولی بتاتی ہوں مصدر کیا ہے۔ یعنی مصدر کے معنی ہے بنیاد، بیس، ایسا کلمہ، ٹھیک ہے، جو کسی کام کا نام ہو مگر اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی زمانہ مطلب ماضی، حال، مستقبل یہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جس میں وقت نہ بتایا جائے کون سے زمانے میں ہے، زمانہ حال میں کیا گیا، زمانہ حال میں زمانہ ماضی میں کیا گیا، یا زمانہ حال میں کیا جا رہا ہے، ایسا کوئی زمانہ اس میں شامل نہیں ہوتا، اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے، اسے ہم مصدر کہتے ہیں، یہ بنیاد ہوتی ہے۔ یعنی اس میں جب ہم حاصل مصدر جو بنائیں گے، اسی مصدر سے حاصل مصدر بنانا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس ہیڈنگ کی قواعد میں مصدر میں نے بتایا کہ وہ الفاظ ہیں جن کا اختتام جو ہے وہ نا پر، حرف نا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، یہ کسی بھی کام کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر سے حاصل مصدر ہم کیسے بنا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کا تمام کام سولوشن نمبر 7 میں، یعنی ہفتہ نمبر 7 میں آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو وہاں سے سارا کام مل جائے گا، آپ نے وہیں سے سارا کام دیکھ کر اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصدر جو ہے، جیسے میں مصدر بولوں مثلا کھیلنا، اب دیکھیں لفظ ہے کھیلنا، ٹھیک ہے، اینڈ کہاں ہو رہا ہے، اختتام کہاں ہو رہا ہے، نون الف نا پر۔ تو آپ کو یہی بتایا گا کہ مصدر جو ہے وہ ایسے الفاظ کی بنیاد ہوتی ہے جس کا آخر میں نا آتا ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں آتا۔ دیکھیں کھیلنا میں کوئی زمانہ شو نہیں ہو رہا، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے، بس کھیلنا۔ اب ہم اس سے حاصل مصدر کیسے بنا رہے ہیں؟ ہم آخر میں سے نہ ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، کھیل،
صحیح. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ مصدر کہلاتے ہیں، جس میں سے ہم آخر میں موجود نا کو ہٹا کر اس کے کوئی بھی آگے کچھ چند حروف ملا کر ہم دوسرے الفاظ بنا لیتے ہیں، اسی سے وابستہ دوسرے الفاظ بناتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں حاصل مصدر بنانا، یعنی مصدر سے حاصل مصدر بنانا. اب آپ کے پاس کتاب میں چمپا میں صفحہ نمبر 160 جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں 160 پر مشق سٹارٹ ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ مصدر سے حاصل مصدر کے بارے میں مزید ڈیٹیل. تو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں پہلے یہاں سے. مصدر سے حاصل مصدر بنانا، مصدر سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مصدر سے حاصل مصدر بنانے کا مطلب ہے کسی کام کی کیفیت اور معنی بتانا. ٹھیک ہے. مثلا جھگڑنا سے جھگڑا، لڑکا سے لڑکپن. ٹھیک. اب اس طرح سے انہوں نے کچھ قواعد ہیں، کچھ اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ کو کن اصولوں کو سے وابستہ ہو کر یا ان کو بروکار لا کر آپ نے اس میں تبدیلی واقع کر کے نیا الفاظ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حاصل مصدر بنانے کے قواعد میں نمبر پہلا قواعد جو ہے وہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ ہٹانے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. ٹھیک. جیسے مارنا سے مار، کھیلنا سے کھیل، دوڑنا سے دوڑ. ٹھیک ہے. ہم نے صرف نہ ہٹا دیا تو حاصل مصدر جو بیسک تھا وہ ہمارے پاس باقی رہ گیا. نمبر 2، مصدر کے آخر سے صرف لفظ الف یعنی حرف الف ہٹا دینے سے حاصل مصدر باقی رہ جاتا ہے. جیسے جلنا. اب میں نے دوسرا مصدر ایک بات بتایا آپ کو، جلنا. ٹھیک ہے. جلنا. اب میں نے کہا اگر ہم مصدر سے الف ہٹا دیں، ٹھیک ہے، تو کیا رہ جائے گا؟ حاصل مصدر کیا آ جائے گا واپس؟ جلن. ٹھیک ہے. یہ دوسرا اس کا قانون ہو گیا، قواعد ہو گیا، دوسرا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے مصدر کی علامت نہ دور کر کے کچھ ایسے حروف کا اضافہ کرنے سے بھی حاصل مصدر بنایا جاتا ہے یا بنتا ہے. مثلا اب ہم نے کیا کرا کہ لاسٹ ورڈ کو ہٹا کر کچھ الگ الگ حروف کا ہم نے اضافہ کیا، الفاظوں کا اضافہ کیا. جیسے ہم نے یہاں پر ہم نے نہ ہٹایا تھا تو یہاں کھیل بن گیا تھا، یہاں ہم نے صرف الف ہٹایا تو جلن بن گیا. ٹھیک ہے. اب آگے انہوں نے کیا کہا، جیسے جھکنا سے مثال دی، جھکنا. جھکنا. ٹھیک ہے. جھکنا. اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا الف واو، الف واو ہمیں اس میں ملانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ نون الف ہٹا کر کیا بن جائے گا؟ جھکاؤ. دیکھیں یہ الف آ گیا اور یہ واو، جھکاؤ. ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح سے اب انہوں نے لفظ دیا آپ کو، حروف دیے ہیں واو اور ٹے. ٹھیک ہے. واو اور ٹے ہم بنانا، انہوں نے لفظ دیا آپ کو بنانا، تو ہم نے کیا کرا کہ نہ ہٹا کر ہم نے اس میں واو اور ٹے کا اضافہ کیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بناوٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس بک میں بہت سارے حروف دیے، جیسے ہٹ، تو گھبرانا ایک لفظ ہے انہیں گھبرانا، تو گھبرانا سے ہم نے نون ہٹا کے تو ہٹ لگایا تو کیا بن گیا؟ گھبراہٹ. ٹھیک. دا، بہلانا. ٹھیک ہے. بہلانا سے ہم نے واہ، واہ، بہلانا سے ہم نے بنایا لفظ، نون ایک نہ ہٹا کر ہم نے واہ لگا دیا تو کیا ہو گیا؟ بہلاوا. ٹھیک ہے. دکھانا سے دکھاوا. اسی طرح سے انہوں نے چھوٹی یہ کا استعمال کیا ہے. اب چھوٹی یہ کا استعمال کریں گے تو حاصل مصدر میں تو حاصل مصدر حاصل ہو جائے گا. اسی کے ہنسنا سے نون نہ ہٹایا تو آپ نے چھوٹی یہ لگایا تو کیا بن جائے گا؟ ہنسی. ٹھیک. کھانسنا سے کھانسی، یہ لگائی یعنی حمزہ اور چھوٹی یہ. لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی. تے سے اب تے استعمال کرنا ہے، جیسے بچنا، نون الف نہ ہٹا کے آپ نے کیا بنایا؟ تے کا لفظ، تے کا حرف لگایا تو کیا بن جائے گا؟ بچت. اسی طرح سے اڑان، اڑنا سے اڑان ہو جائے گا کیونکہ آپ نے الف ہٹایا یہاں پر تو کیا لگایا آپ نے؟ الف اور نون لگا دیا تو کیا بنا؟ اڑان بن جائے گا لفظ. اس طرح سے انہوں نے چند حروف دیکھے آپ کو پوری وضاحت سے
کتاب کے صفحہ نمبر 160 پر سمجھایا گیا ہے، 160 اور 161 پر آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی مشق ہے، 10 آپ کو خالی جگہ دی گئی ہیں اور سامنے اس کے مزید بتائے گئے ہیں کہ آپ کو اس میں تبدیلی کر کے اور صحیح آپ کو آنسر جواب بلینک میں خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ تو آئیے اس کو میں صحیح جواب بورڈ پر تحریر کرتی ہوں۔ پہلا جو آپ کے پاس آ رہا ہے سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 4 اس میں دیا گیا ہے کتاب میں صفحہ نمبر 161 پر۔ دیکھیں جیسے کیا نظر آ رہا ہے، یہ مشق ہے، ٹھیک ہے۔ کاپی میں پہلے جس طرح سے آپ کے پاس ہر شدہ مواد میں کام کیا گیا ہے، آپ نے ایز اٹ از اس کام کو دیکھ کر اپنی کاپی میں منتقل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ آپ کا سولوشن ہے ہفتہ نمبر 7 کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سارا کام اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، مثالیں بھی دیں گے جو کوشچن آنسر میں پورے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایکسرسائز ہے اس کے دیکھیں وہ ہم نے صرف آنسر تحریر کرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے بک کو سالو کر لیں گے، اگر چاہیں تو یہ پوری مشق اپنی کاپی میں آپ تحریر کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو پہلی جو اس میں خالی جگہ ہے، جملہ سوال پڑھتے رہا تو پہلے میں ان جملوں میں حاصل مصدر لکھ کر خالی جگہ پوری کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی خالی جگہ ہے آپ کے پاس نمبر 1، بارش کی وجہ سے سڑک پر ڈیش ہو گئی۔ اب انہوں نے لفظ دیا ہے پھسلنا، ٹھیک ہے۔ تو نہ ہٹا کے ہم کیا لگائیں گے، صرف سمپل نون کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا، پھسلن، پھسلن، ٹھیک۔ اب نمبر 2، عبداللہ ڈیش کے مقابلے میں اول آیا، انہوں نے لفظ دیا ہے دوڑنا، تو نہ ہٹا دیں گے تو خالی کیا بن جائے گا، دوڑ۔ تیسری خالی جگہ، ہم سب کو آگ سے ڈیش کی تدابیر سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے لکھا ہے لفظ بچنا، تو ہم کیا کریں گے، چھوٹی اے کی جگہ بڑی اے کا استعمال کریں گے، نہ ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا، بچنے۔ ہم سب کو آگ سے بچنے کی تدابیر سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے خالی جگہ نمبر 4، امی کو گھر کی ڈیش کا بہت شوق ہے، اب انہوں نے لکھا ہے سجانا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے لفظ حرف استعمال کیا تھا، بٹ واو اور ٹے کا استعمال کیا تھا، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر نہ ہٹاتے ہم کیا کر دیں گے، امی کو گھر کی سجا وٹ، دیکھیں نہ ہٹا کے کیا بن گیا، سجاوٹ۔ اسی طرح سے آگے بلینک نمبر خالی جگہ نمبر 5، ڈیش سے کام مزید بگڑ جاتا ہے، گھبرانا، تو نہ ہٹا کر ہم کیا کریں گے، نون بڑی نہیں لگائیں گے، گھبرانے سے کام بگڑ جاتا ہے، ٹھیک۔ خالی جگہ نمبر 6، لطیفہ سن کر عمران کو بہت ڈیش آئی، ہنسنا، آپ کو بلینک کے آگے دیا گیا ہے تو ہم کیا کر دیں گے، اس میں چھوٹی یہ لگا دیں گے، ہنسی۔ نمبر 7، ابا جان نے ببلو کی جھوٹ موٹ ڈیش کی، پیٹنا، تو ہم کر دیں گے ابا جان نے ببلو کی جھوٹ موٹ پٹائی کی۔ 8ویں خالی جگہ، ہوائی جہاز ڈیش بھرتے ہی اڑنے لگا، اڑنا، تو ہم کیا کر دیں گے، نون نہ ہٹا کر صرف نون کا اضافہ کریں گے، ہوائی جہاز اڑان بھرتے ہی دوڑنے لگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے آخری خالی جگہ، یعنی خالی جگہ نمبر 9، ٹھیک۔ الدین نے چراغ ڈیش رگڑنا، تو ہم نہ ہٹا کے کیا کر دیں گے، سمپل الف لگائیں گے، الدین نے چراغ رگڑا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے حاصل مصدر سے حاصل مصدر بنانے کا آپ کو کام سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہ ہمارا مشقی کام تھا جس میں ہم نے صحیح حاصل مصدر کو لکھنا تھا، تو ہم نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ شروع ہوگا آپ کے بعد کتاب میں دیا گیا سبق تفہیم سمجھنا ہے آپ کو، یعنی جاننا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان
غالب کے اخلاق اور عادات. آپ کا سبق آخری سبق ہے سلسلے کا، اس کتاب کا آخری سبق. مرزا اسد اللہ خان غالب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری میں ایک بہت عظیم نام ہے اور بہت مشہور نام ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے یہ نام. اب ان کے بارے میں یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شاعری کے حوالے سے آپ لوگوں نے تھوڑا بہت ان کے بارے میں جان لیا ہوگا. اب ہم نے جاننا یہ ہے کہ ان کے اخلاق کیا تھے، ان کی عادات کیسی تھیں. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے میں آپ کو یہ سبق پڑھ کے بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اس کا آپ کو تھوڑا سا بیان کر دیں گے. ٹھیک ہے، مرزا صفحہ نمبر 63 پر 163. ٹھیک ہے، مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے. وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، یعنی بڑی ذوق و شوق سے ملا کرتے. جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا. دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے تھے اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اسی لیے ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. یعنی ان کے دوستوں میں کوئی نسلی وہ نہیں تھا، نسل بندی نہیں تھی کہ جی ہم نے مسلمانوں سے دوستی کرنی ہے. لہٰذا جب آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے تو ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، اس سے کوئی آپ کا وہ نہیں تھا، آپ سب سے دوستی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے. ہر ایک شخص کا ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے. یعنی کوئی اگر ان کو خط کوئی دوست لکھا کرتا تھا تو یہ بالکل ان پہ کہتے ہیں اس کا جواب دینا بڑا ضروری سمجھتے تھے کہ ہمیں جواب لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے. وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے. مرزا کی تقریر میں ان کی تحریر اور ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھے. یعنی آپ کی تحریریں بھی اتنی ہی لطف اندوز تھی جس طرح سے آپ کی شاعری تھی. ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے لوگ ان سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کے مشتاق رہتے تھے. وہ زیادہ بولنے والے نہ تھے مگر جو کچھ ان کی بیان سے نکلتا تھا لطف سے خالی نہ ہوتا تھا. ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ اگر ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. حسن بیان، حاضر جوابی اور بات میں سے بات پیدا کرنا ان کی خصوصیات میں سے تھا. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. فواکہ یعنی پھولوں میں آم ان کی نہایت مرغوب تھا. آموں کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے اور وہ خوب اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. یعنی یہاں پہ جو فیوریٹ فروٹ تھا وہ کیا تھا؟ آم تھا. ٹھیک ہے، ایک روز مرحوم بہادر شاہ بادشاہ گزرے ہیں، آپ نام سنا ہوگا. آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے. آم کے پیڑ رنگ برنگ یہ آموں سے لگ رہے تھے. یہاں کا آم بادشاہ اور اسلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہ آ سکتا تھا. یعنی جو باغ تھا اس کا جو آم اترا کرتا تھا وہ خصوصاً بادشاہوں کے لیے، ان کی بیگمات کے لیے اور جو اچھے اعلیٰ عہدیداران تھے ان کے لیے مخصوص ہوتا تھا کہ کوئی عام آدمی اس آم کو کھا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو مرزا بار بار آموں کی طرف غور سے دیکھتے. بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، پیر و مرشد یہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہر دانے پر کھانے والے کا نام اور اس کے باپ دادا کا نام پتہ لکھا ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہوں کہ کس دانے پر یعنی کس آم پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں. بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی. یعنی ایک بہنگی مطلب ایک پیٹی جو ہے آپ کو بادشاہ نے بھجوائی آموں کی. تو حکیم یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ان کی زندگی سے عادات سے کئی کیے گئے ہیں. دوسرا واقعہ جو بتایا جا رہا ہے کہ حکیم رضی الدین خان جو مرحوم کے نہایت دوست تھے، یعنی بڑے اچھے دوست تھے، ان کو آم
نہیں بھاتے تھے، یعنی ان کو آم بالکل پسند نہیں تھے. ایک دن وہ مرزا کے مکان پر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو کھلا ایریا ہوتا ہے گھر کا، برآمدہ کہا جاتا ہے اسے، اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مرزا بھی وہیں موجود تھے. ایک گدھے والا اپنے گدھے کے لیے گدھا لیے ہوئے گلی سے گزرا. آم کے چھلکے پڑے تھے، گدھے نے سونگھ کر چھوڑ دیا. گدھے نے چھلکے سونگا اور چھوڑ دیا. حکیم صاحب نے کہا دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا. تو مرزا نے کہا بے شک گدھا نہیں کھاتا، یعنی اپنے ہی دوست کو بتایا کہ جو گدھا ہے وہ آم نہیں کھاتا، تو تم بھی کیا ہو. اس طرح سے میں نے اشارتاً آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا کرا کہ دیکھیں وہ تم سے ہی کہہ رہے ہو گدھا جو آم نہیں کھاتا تم بھی آم نہیں کھاتے. ٹھیک ہے نا. تو ظرافت جو ہے بہت زیادہ ان کی نسل میں پائی جاتی ہے. تو مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی. اہل شہر تحفتاً بھیجتے، خود بازار سے منگواتے تھے. باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا. نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے، یعنی آپ نے بتایا کہ ایک صحبت میں مولانا فضل الحق اور مرزا اور دیگر احباب جمع تھے، اور آم کی نسبت ہر شخص اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے. جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو. مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا اور بہت ہو. یعنی آم کیسا ہو؟ میٹھا ہو اور بہت زیادہ تعداد میں ہو. صحیح. سب حاضرین ہنس پڑے. ٹھیک ہے. یہ الطاف حسین حالی نے آپ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا یہاں تحریر کیا ہے. اب اس کی جو مشقی کام ہے وہ آپ کے پاس سولوشن میں حل شدہ مواد جو آپ کو دیا گیا ہے اسکول سے اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹائٹل پیج بنائیے. سب سے پہلے تو قواعد کا کام کرنا ہے، حاصل مصدر سے حاصل مصدر والا. اس کے بعد ٹائٹل پیج بنائیں گے تفہیم مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق اور عادات. اچھا یہاں جو ہے کچھ الفاظ معنی ہیں، جیسے کہ پہلا لفظ ہے اشتیاق. ٹھیک ہے، یعنی شوق. دوسرا ہے آرزو. دوسرا لفظ ہے کشادہ پیشانی، جیسا کہ ہم نے قرآن برہم خانی میں پڑھا. کشادہ پیشانی یعنی حسبک. اور دوسرا لفظ آتا ہے خوش اخلاق. تیسرا لفظ آپ کے پاس ہے فرض عین. فرض عین یعنی نہایت ضروری. دوسرا لفظ ہے یہاں پر فریضہ. ٹھیک. اس کے بعد ہے بہنگی. آموں کی انہیں بہنی بادشاہ نے پیٹی بھیجی تھی تو یہ لفظ وہاں استعمال ہوا تھا. وہ لکڑی جس کے دونوں طرف رسیاں لٹکتی ہیں، وہ رسی، وہ لکڑی، سوری وہ لکڑی جس کے دونوں طرف رسیاں لٹکتی ہیں. حاضر جوابی. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے حاضر جوابی، یعنی بات سنتے ہی فوراً معقول جواب دینے کی بات سنتے ہی
फौरन माकूल जवाब देने की सलाहियत। ठीक है, ये उन लोगों में पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बच्चा या बच्ची बड़ी हाजिर जवाब है, यानी बात सुनते ही फौरन उसका आंसर करती है और सही माकूल जवाब देती है। इस तरह से मुयस्सर, ठीक है, यानी इसका मतलब है जो दस्तयाब हो, मौजूद हो, सौगात, ठीक है, सौगात, तोहफा, हदिया, ठीक है, ये चंद अल्फाज मायने थे। अच्छा, ये आपने सौगात का लफ्ज, जैसे कोई उम्रे पे जाए, हज करने जाए, कोई ज़ियारती मुकामात जितने भी हैं वहां जाए तो वहां से जो आपके लिए तबरुक लाया जाता है वो भी सौगात में शुमार किया जाता है। ठीक है, इस तरह से अब इसके कुछ मज़मून से चंद सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1 आपके पास दिया गया है हर्षिता आबाद ने कि ये मज़मून किसने तहरीर किया। तो मज़मून तहरीर करने वाले का नाम सबक के आखिर में खिताब में लिखा हुआ था। ये मज़मून मारूफ मज़ाह निगार अल्ताफ हुसैन हाली ने तहरीर किया है। सवाल नंबर 2 है मिर्जा के अखलाक कैसे थे। ठीक है, तो हमने जवाब तहरीर किया कि मिर्जा के अखलाक निहायत वसी थे। वो हर एक शख्स से जो इनसे मिलने जाता था बहुत ही कुशादा पेशानी से मिलते थे। ठीक है, सवाल नंबर 3 है दोस्तों को खत लिखने की अहमियत देने से इनकी किस खूबी की निशानदेही होती है। तो जवाब है जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक हुर्फ से महर मोहब्बत, गमख्वारी, जगानगत जाहिर होती है। हर एक खत का जवाब लिखना, हर एक के खत का जवाब लिखना वो अपने जिम्मे फर्ज ऐन समझते थे, यानी वाजिब समझते थे कि खत में लिया जाए तो मैं इसका जवाब लाजमी दूंगा। इसी तरह से यहाँ इसके 3 ये सवाल जवाब थे और बाकी आपके पास सवाल नंबर 3 इसी सवाल मश्क में दिया गया है, वो है कि सिफत और मौसूफ। ठीक है, तो सिफत मौसूफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई भी खासियत, ठीक है, किसी भी शख्स की, किसी भी चीज की खासियत, किसी जानवर की खासियत सिफत कहलाती है। मौसूफ यानी वो शख्स जिसकी खासियत बयान की जा रही हो वो मौसूफ कहलाता है। आपको करना क्या है कि यहाँ आपको सवाल नंबर 3 में दिया गया है इसमें सिफत से इसमें मौसूफ बनाइए। ठीक है, ये आपके पास सवाल है, हम यहाँ लिख देते हैं इसमें सिफत, इसमें मौसूफ। ठीक है, ये अब यहां पर आपको लफ्ज दिया गया है, सिफत है गमख्वारी, यानी किसी के गम में शरीक होना। तो गमख्वारी, अब कोई गमख्वार होगा तो ही तो गमख्वारी से अंजाम देगा, तो लिहाजा इसमें सिर्फ मौसूफ क्या होगा, गमख्वार। ठीक, दूसरा है आपके पास हाजिर जवाबी। क्या होगा, मौसूफ क्या कहलाएगा, हाजिर जवाब। ठीक, इसके बाद है रंगीन मिजाजी। रंगीन मिजाजी तो मौसूफ होगा रंगीन मिजाज। बुर्दबारी, बुर्दबार, इसका मौसूफ हो गया बुर्दबार। बदकलामी, मेहरबानी, तो मौसूफ होगा मेहरबान। ठीक, बदकलामी, बदकलामी यानी बहुत जल्दी ज़बान इस्तेमाल करना, किसी बड़े के साथ बदतमीजी करना बदकलामी कहलाता है। तो बदकलाम। ठीक, इसके बाद है तोता चश्मी।
चश्मी यानी वक्त पर आंखें फेर लेना, ठीक है, आप किसी को भूल जाना कि जी आप कौन है, आप कौन जानते हुए शख्स को भी आप भूल जाए, ऐसे मौके पर कहा जाता है तोता चश्म। तो इसका जो मौसूफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तोता चश्म। ठीक, अब इसमें दो लफ्ज और रह गए हैं, जहानत इसमें मौसूफ, ठीक है, जहानत तो ज़ही, ठीक, आखिरी लफ्ज है होशियारी, होशियारी तो इसका मौसूफ हो जाएगा होशियार। ठीक है, ये अपनी पढ़ लेते हैं इसको। इसमें सिफत आपके पास दिया गया है, पहला गमख्वारी, तो हमने मौसूफ बनाया इसका गमख्वार। हाजिर जवाबी, हाजिर जवाब। रंगीन मिजाजी, रंगीन मिजाज। बुर्दबारी, बुर्दबार। मेहरबानी, मेहरबान। बदकलामी, बदकलाम। तोता चश्मी, तोता चश्म। ठीक, जहानत, ज़ही, होशियारी, होशियार। तो ये आ गया आपके पास इस चैप्टर का आखिरी काम। अब हमें जो इसकी वीडियो की आज आखिरी काम है वो हमारे पास है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, नस्ल निगारी, मजमून नवीसी, कौमी जबान उर्दू। ठीक है, हमें नस्ल निगारी करनी है और उसमें क्या करना है, मजमून लिखना है। तो नस्ल निगारी का जो आपको यहाँ पर बुक में दिया गया है 166 पर, सफा नंबर 166 पर नस्ल निगारी, मजमून नवीसी। ठीक है, इसमें से जो अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं, मजमून नवीसी। ठीक है, अच्छा, इसमें चंद अल्फाज मैंने यहाँ से जो मैंने निकाले हैं आपके लिए, जो आपको पता होने चाहिए कि इसके मायने क्या हैं। पहले हम बोर्ड पे वो समझ लेते हैं। ठीक है, पहला लफ्ज इसमें है सतूर। सतूर का मतलब होता है सतर की जमा, यानी लाइंस, लकीरें। इसे हम और आसान उर्दू में करें तो सतर की जमा सतूर कहलाता है। इसी तरह से मकबूल, पसंदीदा, या दूसरा लफ्ज प्यारा, पुरलुफ्त। ठीक है, पुरलुफ्त, मजे से भरा, मजे से भरा। जखीरा, जखीरा यानी खजाना, गोदाम। ठीक है, असासा, असासा सरमाया। दूसरे लफ्जों में जमा किया हुआ, जो भी इंसान अपनी जिंदगी में अपने चीजें जमा करता है, मिसाल के तौर पर सोना या दौलत, रुपया, पैसा, वो सब क्या किस में आता है, असासे में। मकान है, फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी जो भी आपकी मिल्कियत में आए वो आपका असासा कहलाता है, जमा किया हुआ। आखिरी लफ्ज है बका। बका यानी हमेशगी, यानी दवाम। हमेशगी, दवाम। ठीक है, तो ये चंद अल्फाज मायने थे इस आखिरी काम में। मजमून नवीसी में आपको जो समझने थे इसमें मतलब क्या है। ठीक है,
اچھا اس میں آپ کو دیا گیا ہے ٹاپک دیا ہے باقاعدہ قومی زبان اردو. تمہید آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ہم اگر مضمون لکھنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس 3 حصے پہ مضمون مشتمل ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے تمہید جو سینٹرل حصہ ہوتا ہے, درمیانی حصہ اسے کہتے ہیں متن, اور جو آخر میں آتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اختتام. ٹھیک ہے, یہ آپ کو پتا ہے, یہ بہت دفعہ آپ کلاس 4, 5, 6 میں 4, 5 میں پڑھ چکے ہیں. لہٰذا آپ میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں سولوشن سے کہ آپ کے پاس جنہوں نے سوال دیا ہے وہ کیا ہے, سبق میں موجود تمہید متن اور اختتامی اشاروں سے. یعنی جو میں نے آپ کو آخری صفحے بتایا ہے کام, اس میں تمہید متن اور اختتامی اشارے دیے گئے ہیں, اور کلمات کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان قومی زبان اردو پر ایک مضمون تحریر کیجیے. بہت امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے مضمون لازمی آتے ہیں, لہٰذا بہت توجہ سے سنیے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے بھی ویڈیو میں قومی زبان کے جو ویڈیو تھی ہماری, ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا, اسی چیز کو ہم نے یہاں پر مضمون کی صورت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس کو آپ کے ساتھ خوانی کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے, قومی اردو ہماری قومی زبان ہے, یہ دنیا کی معروف اور جدید زبانوں میں سے ایک ہے. اردو زبان 400 سالوں میں جتنی ترقی کی اردو زبان میں, دوسری زبانوں نے وہ منزلیں ہزاروں سالوں میں طے کی ہوں گی. جنوبی ایشیا تو اس کا اپنا ہی علاقہ ہے. مشرق وسطی کے تمام ممالک اردو سے مانوس ہیں. محققین کی رائے کے مطابق اردو زبان کی ابتدا دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقے سے ہوئی. ٹھیک ہے, اور اس میں کوشش کریں گے کہ پیراگراف وائز, یعنی آپ الگ الگ پیراگراف اس کو تحریر کریں تاکہ عبارت لکھتے ہوئی بہت آپ کو اچھا لگتا ہے, اور عبارت میں بھی ایک کشش پیدا ہوتی ہے. پڑھنے والے بھی چاہتا ہے کہ پڑھے کہ بچے نے لکھا کیا ہے. اب ہم پیراگراف چینج کر رہے ہیں. جب مسلمان حکمران ترکی, فارسی اور عربی بولتے ہوئے جنوبی ایشیا میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی زبان کا اثر ہندی پر پڑا, اور ہندی, فارسی, عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان اردو کا آغاز ہوا. دکن کی ریاستوں میں شمالی ہند کے برعکس فارسی کا رواج کم تھا, اس لیے وہاں اردو میں شاعری بھی ہوئی. نثر کی چند کتابیں تصنیف ہوئی. دکن اور شمالی ہند دونوں جگہ شروع میں تبلیغ دین کی خاطر مذہبی کتابیں اردو میں لکھی گئیں. بعد میں شعر گوئی اور داستانیں لکھنے کا آغاز ہوا. اب دوبارہ پیراگراف چینج کر رہے ہیں ہم. انگریزوں کے دور حکومت میں انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری اور دفتری زبان بنایا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں نثر اور نظم کی تصنیفات کے ذخیرے میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا, اور اردو ایک عالمی زبان بن گئی. جنوبی ایشیا کی تقسیم کے بعد پنجاب, مشرقی بنگال, سندھ, بلوچستان اور سرحد کے صوبے پاکستان میں شامل ہوئے. ان علاقوں کی اپنی خاص زبان تھی, لہٰذا ان کے درمیان تجارتی تعلقات کی بحالی کے لیے اردو ایک بہترین زبان ثابت ہوئی. چنانچہ اردو زبان پاکستان کی قومی زبان قرار پائی. ٹھیک ہے, ایک شعر پہ ہم اس مضمون کا اختتام کریں گے. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ نے اختتام کا ٹائٹل پیج بنانا ہے کاپی میں. صحیح, جیسے کام آپ کے پاس ہر شروع مواد موجود ہے, آپ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کاپی میں کام سر انجام دینا ہے. آپ نے دیکھیں ٹائٹل پیج بنایا گیا ہے, آپ نے بھی اختتامی ٹائٹل پیج اپنی کاپی میں بنانا ہے. اس کے بعد جو آپ کو ہر شدہ مواد ہفتہ نمبر 1 کا آپ کے پاس موجود ہے, وہاں سے آپ نے اردو کا تمام سب کی مواد, جیسے کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں, یعنی اردو کا کانٹینٹ. ٹھیک ہے, یہ پوری فہرست جو ہے آپ نے پوری فہرست اپنی کاپی میں مینٹین کرنی ہے. سب کی مواد کا پیج بنا کر آپ نے پوری فہرست کو اتار دینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وکاس کا اختتام آپ نے بنانا ہے, تاکہ آپ کی کاپی چیکنگ کے لیے جب آئے تو ہم وہاں پر اسٹیمپ بھی لگا سکیں. تو یہ انڈیکس کا جو پیج ہے یہ آپ نے لازمی بنانا ہے. ساتھ ساتھ کاپی کو مینٹین کرتے رہیے گا. اپنا ابتدائی انڈیکس فہرست کا جو پیج ہے اس کو بھی آپ نے مکمل کرنا ہے. اچھا, اگر آپ کا کام جو ہے تو جیسا کہ ویڈیو کے مطابق ہوتا چلا آیا ہے, آپ چاہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے, مکمل ہو جائے, تو اسکول میں آپ جمع کروائیے تاکہ ہم اسے چیک کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ تمام کام کو وقت پر یاد کیجیے, تاکہ جب آپ کا اسکول دوبارہ سے شروع ہو اور امتحانات قریب آئیں تو آپ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اگر اس ویڈیو میں یا پچھلی سال کے ویڈیو میں
کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ تمام اردو کی ویڈیو بار بار دیکھ سکتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔